السلام علیکم ٹیچرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب، سیکرٹ افیئر، جس کا نام ہے احساس محبت۔ امی، آج میں کچھ بنا کر یتیم اور مسکین بچوں کو کچھ بانٹنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا، ضرور بانٹو، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ بنا کر بانٹ لو۔ یہ شال کی عدت آج مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے چاول بنائے اور ان چاولوں کو ڈبوں میں پیک کر کے گاڑی میں رکھوائے اور ساویار سے کہا کہ آفس جاتے ہوئے جتنے بھی بچے تمہیں راستے میں ملے ان سب کو یہ بانٹ دینا۔ ٹھیک ہے آپی، میں بانٹ دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہہ کر ساویار آفس کے لیے نکل گیا۔ امی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ شال نے امی کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ امی باہر جانے کے لیے تیار تھیں۔ میری ایک جاننے والی ہے، وہ بہت اچھے رشتے بتاتی ہے، تو بس تمہارے لیے جا رہی ہوں اسے کہنے کہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر ہمیں بتائے۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ہی تو میری عدت ختم ہوئی ہے۔ کتنی جلدی ہے نا آپ دونوں کو مجھے یہاں سے نکالنے کی۔ یہ شال نے غصے سے کہا، دیکھیں میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ یہ شال، مجھے مزید پریشان مت کرو، امی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ مجھے تو کچھ بتانا آپ گوارا ہی نہیں کرتے۔ یہ شال نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ تمہارا بھائی کہہ رہا ہے کہ دعا کے گھر میرا رشتہ لے کر جاؤ۔ شادی کرنی ہے اسے دعا کے ساتھ، امی نے پریشان لہجے میں کہا۔ تو امی، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ شال نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم بھی اس کی باتوں میں آ گئی ہو کیا؟ میں اسے کل کہہ رہی تھی کہ جب احمد شاہ یہ شال کا سامنا کرے گا تو یہ شال کو وہ سب یاد آئے گا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، مگر لگتا ہے تم نے شاید یہ باتیں سوچی ہی نہیں ہیں، امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ شال 1 منٹ چپ رہی، مگر امی، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ شال نے ایک دم امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ان دونوں کے معاملے سے دور ہی رہو تو اچھا ہوگا، اور میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ امی یہ کہہ کر چلی گئیں۔ یہ شال بہت پریشان ہو گئی اور اس نے فوراً ساویار کو کال کی۔ جی آپی، کیا ہوا؟ آپ کا ہی کام کر رہا ہوں، جو آپ نے ڈبے دیے تھے وہ تقسیم کر رہا ہوں میں بچوں میں۔ میری بات سنو ساویار، تم نے امی سے کیا بات کی تھی؟ کیا کہا ہے تم نے امی سے؟ یہ شال نے سرد لہجے میں کہا۔ آپی، میں نے امی سے صرف یہی کہا تھا کہ میرا رشتہ لے کر جائیں دعا کے گھر، مگر امی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے امی کو۔ یہاں وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں اور وہاں تمہارا رشتہ دعا کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے، نہ جانے کیا ہوگا اب۔ آپی، آپ ہی میری آخری امید ہیں، اب آپ ہی امی کو میری اور دعا کی شادی کے لیے راضی کریں گی۔ مگر ساویار، امی صاف الفاظ میں انکار کر چکی ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ اف آپی، آپ جانتی ہیں نا کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں دعا سے۔ جانتی ہوں۔ تم پہلے دعا سے کہو کہ وہ اپنے گھر بات کرے اور پوچھے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے آپی، میں فری ہو کے دعا کو کال کروں گا، اور ویسے بھی ابھی وہ اپنے گھر شادی میں مصروف ہے۔ اتنے میں گیٹ پر بیل بجی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ گیٹ پر کوئی آیا ہے، یہ کہہ کر یہ شال نے کال بند کر دی اور اچھے سے دوپٹہ اوڑھ کر گیٹ کی طرف گئی۔ کون ہے؟ میں ہوں تابش۔
یہ آواز سنتے ہی یشال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ امی گھر پر نہیں ہیں، یشال نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، مگر مجھے تم سے بات کرنی ہے، اگر تم مجھے اندر آنے دو تو۔ یشال کے پسینے چھوٹ گئے کہ اسے مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ آخر یشال نے گیٹ کھول دیا اور ٹی وی لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ تابش بھی گیٹ بند کر کے یشال کے پیچھے چلا گیا اور جا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ ارہا کہاں ہے؟ تابش نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سو رہی ہے، یشال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ جی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ تابش بیٹھا بس یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یشال سے یہ بات کیسے کہے کہ کل اس کی امی رشتہ لے کر آ رہی ہیں۔ یہ لو پانی۔ یشال نے پانی کا گلاس تابش کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر تابش اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ ہیلو، کہاں گم ہو؟ یشال نے تابش کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں۔ تابش نے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ یشال نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے تم سے یہ کہنا تھا کہ… اتنا بول کر تابش چپ ہو گیا۔ کیا کہنا تھا؟ بولو بھی۔ چپ کیوں ہو گئے؟ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل میری امی تمہارے گھر… ابھی تک تابش نے اتنا ہی بولا تھا کہ ارہا کی رونے کی آواز آئی۔ ایک منٹ رکو، میں ارہا کو لے کر آتی ہوں، وہ اٹھ گئی ہے۔ یشال یہ کہہ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ تابش کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ یا اللہ مجھ کو ہمت دے اس کے سامنے بات کرنے کی۔ تابش بیٹھا یہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ یشال ارہا کے کپڑے چینج کر کے اسے باہر لے آئی۔ ارے میری پیاری ارہا، یہ کہتے ہوئے تابش نے یشال سے ارہا کو پکڑ لیا اور بیٹھ کر اسے پیار کرنے لگا۔ کل ارہا اپنے چاچو کی شادی میں گئی ہوئی تھی، یشال نے تابش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، شہریار کی شادی میں؟ تابش نے کہا۔ جی، شہریار کی شادی میں۔ اچھا، تم بتاؤ کیا بات تھی؟ اب تک بات ہی پوری نہیں ہو رہی، یشال نے کہا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تابش نے یشال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ یشال تابش کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تابش؟ یشال نے دھیمے لہجے میں تابش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یشال۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تم سے بہت محبت بھی کرتا ہوں۔ یہ بات میں تم سے 3 سال پہلے کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں تھا۔ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر آج میرے پاس سب کچھ ہے، اس لیے میں تمہیں یہ سب کہہ رہا ہوں۔ بلکہ یوں سمجھو کہ میں تمہیں شادی کے لیے پرپوز کر رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرو گی۔ تابش نے محبت بھرے لہجے میں یشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یشال تابش کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا یشال؟ کیا تمہیں میرا یہ سب کہنا اچھا نہیں لگا؟ یشال نے نظریں جھکا لی۔ میری امی بھی تمہیں اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کل یہاں پر رشتہ لے کر آئیں گی، مگر میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم راضی ہو یا نہیں۔ یشال، اگر تم راضی نہیں ہو تو مجھے ابھی بتا دو تاکہ میں امی کو یہاں پر آنے ہی نہ دوں۔ یشال کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تابش کی باتوں کا کیا جواب دے۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے اس وقت، مگر تم پریشان نہیں ہو یشال، تمہارے پاس آج کا سارا دن ہے ان سب کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ رات میں مجھے ایک کال کر کے بتا دینا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، چاہے وہ ہاں میں ہو یا نہ میں ہو، لیکن اگر تم ہاں میں جواب دو گی تو شاید مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا۔ مجھے انتظار رہے گا تمہاری کال کا۔ تابش ارہا کو یشال کی گود میں بٹھا کر چلا گیا، مگر یشال اب تک نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی، اور اب پتہ نہیں وہ اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کرے گی بھی یا نہیں۔ تو ریڈرز، آپ کو کیا لگتا ہے یشال تابش کا پرپوزل ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں؟ کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ سب کو کیا لگتا ہے، اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔